اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام سبسکرائبرس، نان سبسکرائبرس اور میرے ویورز جو مجھے سنتے ہیں اور جہاں جہاں بھی سنتے ہیں، ان سب کو میرے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا کروں آپ سب لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور تمام آپ کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ میں نے جو ٹاپک اپنایا ہے دوستی کا اور دوستی کے بارے میں جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ آپ لوگوں سے میری صرف اور صرف گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ سنیں بھلے، لیکن پروگرام پورا سنیں اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس کسوٹی پہ پرکھیں کہ کیا ہم اس پہ پورا اترتے ہیں۔ اگر نہیں اترتے ہیں تو ہمیں کوشش ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ میں انسان کو اتنا ہی کچھ دیتا ہوں، اتنا ہی کچھ علم دیتا ہوں یا دولت دیتا ہوں کہ جتنی کہ وہ کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہمدردیاں، ان کی رحمتیں اور محمد و آل محمد کی اور اصحاب کرام کی ہمیں کس طریقے سے خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا اسے معمولی ٹاپک نہ سمجھیں کہ میں آپ لوگوں کے ذریعے سے، خدا نخواستہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ اسے زبردستی ہی سنیں، لیکن میں آپ کو یہ زبردستی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں قیامت کے دن شاہد رہوں اس بات کا، گواہ رہوں اس بات کا کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ میں بھی آپ کے طریقے پہ عمل کروں۔ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں صداقت ہے یا جھوٹ ہے، اور مجھے بھی اللہ پاک ان ساری دوستیوں کی جو بھی لوازمات ہیں اس پہ مجھے پورا اترنے کی کوشش عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی آمین ثم آمین۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ پروگرام اچھے لگیں تو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، ویو کر لیا کریں، ویو ہی نہ بلکہ آپ اسے پورا سنیں اور اس کو اپنے دوستوں میں بھی جوڑ دیں، فیملیز میں بھی، اپنے جو آپ کے گروپ بنے ہوئے ہیں ان میں بھی اس کو ضرور جوڑ دیں تاکہ آپ بھی اس ثواب کے حقدار ہو جائیں۔ تو آج میں نے جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ نصرت دوست اور مواسات، یہ دو ہیں۔ اس میں انشاءاللہ دیکھ لیں کہ ہم اپنی زندگی میں سے اور دنیا بھر کی مصروفیات میں سے ایک دن میں کیا ہم اتنا وقت نکال سکتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ ہم صرف اس چیز کے لیے دے دیں کہ برضائے خدا ہم اس کو سنیں اور اس کو اپنے اوپر اڈاپٹ کریں۔ تو محبت کے ستون میں جو لوازمات میں نے بتائی تھیں اس میں سے 12واں حصہ آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں کہ نصرت دوست۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ احباب شریک زندگی ہوتے ہیں، اور احباب انسان کے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے روح بدن کے لیے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست کی ہر قدم پر دامیں درمیں سخنے، یعنی پیسوں کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ اور اس کے ساتھ اچھا الفاظ بولنے میں ان کی مدد کریں، خواہ وہ غائب ہو یا حاضر۔ اگر ایسا کیا تو دوستی کا حق ادا کیا اور حرمت اخوت کی پاسداری کی۔ اسی لیے اہل بیت کی طرف سے اس سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظلم کر رہا ہو یا ظلم سہ رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا دوست ظلم کر رہا ہے تو اس کی نصرت یہ ہے، اس کی مدد یہ ہے کہ آپ اسے ظلم کرنے سے باز رکھیں، کہ تم ظلم نہ کرو۔ یہ اس طرح آپ نے اس کی مدد کی اور اس کو بچایا ہے گناہ گار ہونے سے۔ اور اگر وہ ظلم سہ رہا ہے تو آپ اس کا دفاع کریں۔ اس طرح آپ نے اپنے بھائی کی مدد ظالم اور مظلوم دونوں صورتوں میں کی۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جب وہ ظالم ہے تو اس کی مدد کیسے کی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسے ظلم کرنے سے باز رکھے۔ حضرت امام حسین سے سوال کیا گیا کہ فریاد رسی کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نامساعد حالات میں بھی اقدام کرنا، مصیبت پر صبر کرنا اور اپنے دوستوں کا دفاع کرنا۔ امام صادق نے فرمایا کہ کوئی مومن اگر قدرت کے باوجود، یعنی طاقت رکھنے کے باوجود اپنے اندر اپنے برادر مومن کی مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، اور اگر مدد کرے تو یہ اس کے 1 ماہ کے روزے اور مسجد الحرام میں اعتکاف سے بھی افضل ہے۔ اندازہ لگائیں کہ میں کہاں پہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اور خود بھی آپ کا ہم سفر ہوں، کیونکہ دوست کی مدد کو نہ پہنچنا بدترین صفات میں سے ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا کہ بدترین دوست ترک نصرت کرنے والے ہیں، یعنی مدد کو
ترک کرنے والے ہیں، کسی کی مدد نہیں کرتے، دیکھتے رہیں کہ دوست پٹ رہا ہے یا دوست کے ساتھ زیادتی ہو رہی تو نہیں بولتے۔ تو سب سے اہمیت کی حامل نصرت کی قسم وہ ہے کہ جو دوست کی غیر حاضری میں کی جاتی ہے، کیونکہ ایسی نصرت چاپلوسی اور دکھاوے سے پاک ہوگی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی مدد اس کی غیر حاضری میں کرے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی نصرت فرماتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے۔ دوست کی غیبت ہونے کی صورت میں اسے رد کرنا بھی ایک طرح کی نصرت ہے۔ یہ نصرت بھی دوست کو ہر صورت میں انجام دینی چاہیے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مجلس میں اپنے بھائی کی غیبت دیر تک سننے کے بعد اسے رد کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس سے شر کے 1000 دروازے بند کر دے گا۔ اگر ممکن ہونے کے باوجود بھی غیبت رد نہ کرے تو اسے غیبت کرنے والے سے 70 گنا زیادہ گناہ ہوگا۔ یعنی غیبت تو جو کر رہا ہے اس کا تو گناہ ہے سو ہے، لیکن جو سنتا رہا اس کو بھی جو ہے نا وہ گناہ ہوگا۔ تو امام صادق فرماتے ہیں کہ کسی کے سامنے اس کے برادر مومن کی غیبت ہو اور وہ بھائی کی مدد اور غیبت کو رد کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی مدد کرے گا، اور اگر اس کے سامنے اپنے برادر مومن کی غیبت ہو اور وہ اس کے دفاع میں مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں ذلیل کرے گا۔ نمبر 13 مواسات۔ مواسات کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا، صلح، درگزر، غمخواری، دلداری کرنا۔ تو یہ زندگی حادثات و نشیب و فراز کی زندگی ہے، آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں۔ اس میں انسان حادثات کا شکار، نشیب و فراز کا کھلونا بن جاتا ہے۔ کتنے ہی دولت مند ایسے ہیں کہ جو فقیر و مفلس ہو گئے، اور کتنے مساکین دولت مند ہو گئے۔ کتنے ہی گمنام افراد ایسے ہیں کہ جو زعامت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گئے۔ زعامت کیا چیز ہے کہ لیڈری، گمنام تھے اچانک ابھرے اور وہ لیڈری میں جناب علی مقام پیدا کرتے چلے گئے اور بڑھ گئے۔ آپ کے سامنے ہیں ہمارے یہاں پاکستان کے اندر، اور یکایک ان کے سامنے لوگوں کے گردنیں خم ہو گئیں۔ کتنے ہی نامور اور عظیم لوگ حوادث زمانہ کا شکار ہو کر ایسے خوار ہوئے کہ اب لوگ ان کو پوچھتے تک نہیں۔ لہٰذا یہ زندگی یک گونا نہیں ہے، یہ انسان بھی ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا، یہ اللہ کی سنت اور اس کا طریقہ کار ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ سورہ احزاب اور سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اللہ کے دستور میں، اللہ کے سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے قیامت تک۔ سچا دوست وہ ہے جو زمانے کے نشیب و فراز میں اپنے دوست کے ساتھ شریک رہے، اس کی خوشی اور دکھ میں برابر حصہ لے، گردش زمانہ میں اس کا ساتھ دے، خوشی و مسرت کے لمحات میں بھی اس کا شریک رہے، اپنی خوشی کا اظہار کرے، اور اگر گردش و حادثہ پیش آ جائے تو بھی اس کی مدد کے لیے لپکے اور اسے حادثے سے بچانے کی صحیح کوشش کرے۔ یہاں سے دوست اور غیر دوست میں فرق نمایاں ہو جاتا ہے اور دوست کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ ان کے خلوص کا بھی امتحان ہو جاتا ہے اور وفاداری کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوست کی محبت کا اندازہ سختیوں میں ہوتا ہے۔ آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا، آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے دوست گزرے ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو دوست کہتے تھے، لیکن وقت آنے پر انہوں نے دوست ثابت نہیں کیا، اور جسے آپ نے کبھی دوست نہیں سمجھا اس نے وقت آنے پر اپنے آپ کو دوست ثابت کیا اور آپ کی مدد کی۔ تو دوست کی ہمدردی کا مظاہرہ کسی تنگی و دکھ کے وقت ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ زندگی میں پیش آنے والی سختیوں کو اللہ جزائے خیر دے جن سے دوست اور دشمن کی پہچان ہو گئی، کہ یعنی اگر وہ تنگی اس میں پیش نہ ہوتا تو اسے دشمن اور دوست کی پہچان نہ ہوتی۔ ان دوستوں کی کوئی قیمت نہیں جو حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی سے یہ جملہ منسوب ہے کہ اس شخص کی محبت میں کوئی بھلائی نہیں جو اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے اور ہوا کے جھونکے کے ساتھ ادھر ادھر جھکتا رہ جاتا ہے۔ بہترین دوست وہ ہے کہ جو دکھ سکھ میں یکساں محبت پر قائم اور خوشی و غمی دونوں حالت میں وفادار رہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سب سے واضح فضل و کرم یہ ہے کہ سختی و آسودگی کی دونوں حالتوں میں دوستی سچی ہو۔ البتہ ایسے لوگ جو ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں، شمار کرو تو دوست بہت ملیں گے لیکن گردش ایام کے وقت بہت کم دوست رہ جائیں گے، اور یہ تھوڑے سے لوگ حقیقت میں دوست ہیں اور صرف ان پر فخر کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے لیے حصول کی کوشش جاری رہنا چاہیے۔ کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ دوست کی پہچان کیا ہے تو اس نے کہا کہ شدائد پہچان ہے، یعنی مشکلات، شدتیں زمانے کی۔ آسودگی میں تو سب دوست ہوتے ہیں،
لیکن ہمارے معاصر زمانے میں یعنی اس دور حاضر میں اس قسم کے دوست احباب کا ملنا بہت مشکل ہے۔ چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں ایسے دوست کا ملنا جس سے انسان مانوس ہو، یا ایک حلال درہم روپیہ پیسہ روزی کمانا سب سے مشکل کام ہوگا۔ صالح دوست دنیا و آخرت دونوں میں کام آتا ہے۔ دنیا میں وہ تنہائی میں مونس و مددگار ہوتا ہے، سختیوں میں دست و بازو اور دشمن کے مقابلے میں حامی و ناصر، اور آخرت میں بارگاہ پروردگار میں شفاعت کرنے والا۔ امام صادق سے روایت ہے کہ دوست زیادہ سے زیادہ بناؤ، کیونکہ ہر مومن کو ایک شفاعت کا حق ہوتا ہے۔ آپ نے فضل بن مالک سے فرمایا کہ مومن کو مومن اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے اور پھر اللہ اسے اپنی امان میں لے لیتا ہے۔ تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا جو تمہارے دشمنوں کے بارے میں ہے کہ جب تمہیں اپنے دوستوں کی شفاعت کرتے دیکھیں گے تو تمہارے دشمن کہیں گے کہ ہمارا نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے اور نہ کوئی گہرا دوست۔ اگر برا ساتھی ہے تو اس کے بارے میں دنیا و آخرت دونوں میں ہی ندامت ہوگی۔ دنیا میں اس کے لیے یہ برا ساتھی کردار کے اعتبار سے ابتر اور اس کا باطن خباثت سے پر تھا، مگر آخرت میں اس سے دوستی قائم رکھنے کی ندامت سے وہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے گا اور کہے گا سورہ فرقان آیت نمبر 28 اور 29 میں کہ ہائے تباہی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا جبکہ میرے پاس نصیحت آ چکی تھی۔ اہل بیت نے دوست کی محبت اور مدد کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور تمام دوستوں سے یہ چاہا ہے کہ وہ آپس میں ہمدردی اور ایک دوسرے کے واجبات کی برابری کے لیے کوشش کریں تاکہ صداقت اور اخوت کا رشتہ مضبوط تر ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوقت ضرورت اپنے مومن برادر کی اعانت کرنا میری نزدیک 1 ماہ کے روزوں اور 1 اعتکاف سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ آپ دیکھیں کہ اہل بیت رسول ریپیٹڈلی وہی بات کہہ رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، اور قیامت تک انشاءاللہ وہی بات ان کے دہن مبارک سے جو ہے آپ سنیں گے۔ پھر یہ امت 3 چیزوں کی طاقت نہیں رکھتی: اپنے مال سے اپنے دوست کی مدد، خود اپنی ذات سے انصاف شروع کرنا، اور ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنا۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے برادر مومن کی حاجت روائی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت سی حاجتوں کی برابری کرے گا، ان میں سے ایک جنت ہوگی۔ اگر اپنے کسی اوریاں بھائی کو پوشاک دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سندس، استبرق اور ریشمی لباس سے نوازے گا جو جنتی لباس ہے، اور جب تک اس لباس کا ایک بھی دھاگا باقی رہے گا اللہ کی راہ کی رضوان و خوشنودی میں غرق رہے گا۔ اور جو اپنے گرسنہ بھائی کو کھانا کھلائے گا یعنی بھوکے اور فاقہ زدہ بھائی کو کھانا کھلائے گا، اللہ اسے جنت کی پاکیزہ چیزیں کھلائے گا۔ جو اپنے بھائی کو تشنگی میں سیراب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مہر شدہ شراب جنت سے سیراب فرمائے گا۔ جو اپنے برادر کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ جنت ولدان کو اس کی خدمت میں معمور کرے گا۔ جنت ولدان کیا ہیں؟ کہ جو خدمتگارانے جنت ہیں، کہ جو مدد کرنے والے ہیں، ان کے ہیلپر ہوں گے، ان کے غلام ہوں گے، ان کو معمور کرے گا اور اپنے پاک اولیاء کے ساتھ جنت میں جگہ دے گا۔ جو اپنے مومن بھائی کو اپنی سواری پر بٹھائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کی ایک سواری پر بٹھائے گا اور روز قیامت مقرب فرشتوں کے ساتھ فخر و مباحات کرے گا۔ اور جو اپنے برادر مومن کی شادی ایسی خاتون سے کرا دے جو اس کے لیے یاور و مددگار اور باعث امن و رحمت ہو تو اللہ تعالیٰ حور العین سے اس کی شادی کرے گا، اور جنہیں وہ چاہتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ مانوس کرے گا۔ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین اور اپنے بھائیوں سے اور بھی مانوس ہوں گے جو اپنے برادر مومن کو ظالم حکمران سے بچانے میں مدد دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پل صراط پر اس کی مدد کرے گا جہاں اکثر پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ جو کوئی اپنے مومن برادر کے گھر کسی اور کام سے نہیں بلکہ صرف اس کی زیارت کرنے کے لیے جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والوں میں لکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے زیارت کرنے والوں پر یقیناً کرم فرمائے گا۔ میرے ویورز، آپ ضرور سنتے رہیں اور آپ دیکھیں کہ دوستی کا مقام کتنا بلند ہے، اور اللہ نے اور ان کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت نے دوستی کے بارے میں کتنی وضاحت کے ساتھ ہمیں فرمایا ہے، اور ہم ہر ایرے غیرے کو اپنا دوست کہہ دیتے ہیں جو کہ ہمارا دوست نہیں ہوتا۔
اور ہم اس کی مدد کرتے ہیں اور بوقت ضرورت وہ ہم سے آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ تو دوستوں کا ہاتھ بٹانے، ان پر احسان کرنے اور ان کی حاجت روائی کرنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان طبعاً اس شخص کے مرہون منت ہوتا ہے جس نے اس پر کچھ احسان کیا ہو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دلوں کی جبلت اور فطرت یہ ہے کہ وہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور برائی کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کی حاجت روائی کرتے ہیں، بروز قیامت میں ان کی حاجت روائی کروں گا۔ رسول اکرم نے دوستوں کے درمیان قائم ہونے والے مضبوط رشتے اور آپس کی محبت و اخوت کے نتیجے میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی نہایت دلکش تصویر کشی فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مومن آپس میں محبت و ہمدردی رکھنے میں ایک ہی جسد کی مانند ہیں، یعنی ایک ہی جسم کی مانند ہیں کہ اگر ایک عضو میں تکلیف ہو اور بے خوابی اور درد سہنے میں دوسرے اعضاء بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اگر آپ کے سر میں درد ہے، آپ کو کہیں گردن میں درد ہے، گلے میں درد ہے، تو پوری باڈی کے اندر جو ہے نا اس کا درد پھیل جاتا ہے اور پوری باڈی آپ کی جو ہے نا وہ بے آرام ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کا ارشاد گرامی ہے کہ اسے دوست شمار نہ کرو جو آپ سے مالی تعاون نہیں کرتا۔ کسی نظریاتی اور الہی دوست کو 20 درہم دینا میرے نزدیک اس 100 درہم سے بہتر ہے کہ جو کسی مسکین فقیر کو دے دیا جائے۔ تعجب ہے ان پر کہ جو اپنے مال سے غلاموں کو خریدتے ہیں لیکن اپنے احسانات سے آزاد کو نہیں خریدتے کہ ان کے مالک بن جائیں۔ مزید ارشاد ہے کہ سبحان اللہ، مقام تعجب ہے کہ لوگ کار خیر میں حصہ لینے سے کتراتے ہیں۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جس کے پاس اس کا دوست اپنی حاجت لے کر آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو یہ کار خیر انجام دینے کا اہل نہیں پاتا۔ اگر ہم جنت کے امیدوار اور جہنم کا خوف نہ رکھتے ہوں، ثواب کی توقع ہو اور نہ عذاب کا ڈر، پھر بھی ہمیں اچھے اخلاق کا طالب تو ہر صورت میں ہونا چاہیے، کیونکہ اچھے اخلاق کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی چارے کے سوال میں جب ان سے سوال کیا گیا تو سختیوں اور آسودگی میں مواسات کرنا، کہ وہی ہمدردی کرنا، وہی اس کی مدد کرنا۔ پوچھا گیا بزدلی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دوست کے خلاف جسارت اور دشمن کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرنا۔ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے دوست کے ساتھ بر وقت بھلائی کرتا ہے وہ اس کے پاس کل پہنچ جائے گی، وہ اس کی جزا حاصل کرے گا، اور جس نے اپنے بھائی پر احسان بقصد قربت اللہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ ضرورت کے وقت اس کی جزا دے گا اور اس سے کہیں زیادہ دنیا کی بلاؤں کو دور فرما دے گا۔ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں پر نیکی کرنے میں سبقت حاصل کرو۔ اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو آپ اس سے سبقت کرنے کی کوشش کرو، اس نیکی کے اہل بن جاؤ، کیونکہ جنت کے ایک دروازے کا نام المعروف ہے، جس سے صرف وہ داخل ہو سکتا ہے کہ جس نے دنیا میں کسی اور کے ساتھ کوئی نیکی کی ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے اس وقت شرم محسوس کرتا ہوں جب میں اپنے دوست کے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگوں اور خود 1 دینار و درہم دینے سے بھی بخل کروں۔ پھر قیامت کے دن مجھ سے کہا جائے گا کہ اگر جنت بھی تیرے پاس ہوتی تو تو اور زیادہ بخیل ہو جاتا۔ ابو اسماعیل وصافی سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو اسماعیل، آپ کے ہاں اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہے اور دوسرے برادران جس کے پاس کے فالتو چادریں موجود ہیں، کیا وہ انہیں دیتے ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس شلوار نہ ہو اور فالتو شلواریں رکھنے والے کیا انہیں دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور فرمایا یہ لوگ دوست اور برادر نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن کسی دوست کے پاس حاجت لے کر آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو وہ لے کر آیا ہے اور وہ اس کا سبب بن رہا ہے۔ اگر اس نے اس کی حاجت روائی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی قبول کر لیا، اور اگر ممکن ہونے کے باوجود اس کی حاجت روائی نہیں کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو مسترد کر دیا جو وہ لے کر آیا تھا، کہ جس کا وہ سبب بن رہا تھا۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں اپنے کسی مسلمان برادر کی حاجت روائی کے لیے چلنا مجھے 1000 غلام آزاد کرنے اور راہ خدا میں زین و لگام سے مزین گھوڑے دینے سے زیادہ پسند ہے۔ امام صادق نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی اور ان کی حاجت روائی کرنے میں صحیح کرنا بہترین اعمال میں سے ہے، اور اپنے نظریاتی اور الہی دوست کی حاجت روائی پر پیشانی پر پسینہ آ جائے تو اس کے بعد اس پر عذاب نہ ہوگا۔
اندازہ لگائیں کہ یہ ایسے اقوال ہیں کہ جو سونے کے پانی سے تحریر کرنے والے ہیں۔ اگر اس سے بھی کوئی قیمتی چیز ہوتی تو یقینی طور پہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ان صالحین بندوں کا کلام ہے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل کیا، یعنی اہل بیت رسول اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنے ساتھ اس کتاب کو اور اس قرآن کو لے کر آئے تھے، اور بعد میں انہوں نے 40 سال کے بعد اعلان کیا تھا۔ قسم بخدا ہماری ولایت صرف ورائے دنیا میں کوشش اور برادران کے ساتھ ہمدردی کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ کہیں گے ورا کیا چیز ہے؟ تو ورا یہ ہے کہ ممنوعات شرعی سے باز رہنا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور اس کے علاوہ اگر ہم اس سے دور نہیں رہتے تو ہم ان کی ولایت کو نہیں پا سکتے۔ مزید ارشاد فرمایا دوست 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے نفس و جان سے ہمدردی کرتے ہیں، دوسرے وہ جو اپنے مال سے مدد کرتے ہیں، تیسرے وہ جو آپ سے کچھ لیتے ہیں اور صرف اپنی لذت کے لیے آپ کو چاہتے ہیں، انہیں قابل اعتماد شمار نہ کرو۔ مفضل بن عمر راوی ہیں کہ امام صادق نے فرمایا ہمارے مومن مسلمانوں کو 2 خصلتوں میں آزماؤ، اگر یہ 2 خصلتیں ان میں سے ہوں تو درست، ورنہ ان سے دور رہو دور رہو دور رہو۔ میں نے عرض کیا وہ 2 خصلتیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز کی پابندی اور دوستوں کے ساتھ مواصلات یعنی ہمدردی، خواہ تھوڑی چیز میں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تھوڑی ہی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک بہت وسیع پیمانے پر ناپی جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے دوست کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے تو خواہ حاجت پوری ہو یا نہ ہو، اس کا یہ عمل ایسا ہے کہ جیسے اللہ کی عبادت کی اس نے۔ نیز آپ علیہ السلام نے مفضل سے فرمایا کہ مفضل میں جو کہتا ہوں اسے سنو اور یاد رکھو کہ حق یہی ہوگا، اس کی اتباع کرو اور اپنے کامل دوستوں کو بتا دو۔ میں نے عرض کیا کامل دوست کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے بھائیوں کی حاجت روائی چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا اگر کوئی اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی 1,00,000 حاجات پوری فرمائے گا۔ ان میں سب سے پہلی حاجت جنت میں داخل ہونا اور اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں اور دوستوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے جانا ہوگی، اور جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں صحیح و کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے اس کی حاجت پوری فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک حج، ایک عمرہ، مسجد الحرام میں 2 ماہ اعتکاف کرنے اور روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس دوست کی حاجت روائی نہ ہو سکی تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن دوست ضرورت کے تحت ایک حاجت پوری کرنے کا سوال کرے اور اس حاجت کا پورا کرنا از خود یا از دیگر ممکن ہو، کہ یا تو خود کر سکے یا اپنے کسی دوست احباب سے کہے کہ مجھے مدد کے لیے کچھ پیسے چاہیے اور پھر اپنے دوست کی مدد کرے، پھر بھی پوری نہ کرے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ کر محشور فرمائے گا۔ امام موسیٰ بن جعفر سے روایت ہے کہ بہترین دوست وہ ہے کہ جو گردش ایام میں تمہارا مددگار ثابت ہو۔ امام حسن عسکری نے فرمایا کہ 2 ایسی خصلتیں ہیں کہ جن سے بالا تر کوئی خصلت نہیں ہے، ایک اللہ پر ایمان لانا، دوسری دوستوں کو فائدہ پہنچانا۔ دوستی کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ کے علم میں آ جائے تو دوست کی حاجت روائی کے لیے از خود اقدام کریں اور اس کی طرف سے سوال کرنے کا انتظار نہ کریں۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنے دوست کی حاجت مندی کا علم ہو جائے تو اسے مطالبے کی تکلیف میں مبتلا ہونے کی نوبت نہ آنے دو۔ امام صادق نے فرمایا کہ اگر آپ کو اپنے دوست کی حاجت کا علم ہو جائے تو اسے پوری کرنے کے لیے فوراً اقدام کریں، اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ آپ سے سوال کرے بلکہ پہل کریں۔ آج ہم مواصلات پہ اپنا سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ کل جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو بھلے یہ میرا ٹاپک جو ہے بور کرے یا آپ کو سننے سے باز رکھے تو بھی مجھے بخدا آپ لوگوں سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، بس ایک دکھ رہے گا کہ میں جو کچھ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے اذہان میں، آپ کے دلوں میں گھر کر جائے اور آپ اور میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی میں ایک دوسرے کے بھائی بہن بن جائیں۔ تو محبت کے ستون کے اندر جو ہے کل ہم تکریم تعظیم، ایثار نصیحت، اظہار محبت، دعا بے ریا، تحائف محفل، ثنا، برائی کا جواب، احسان، غیبت میں دوستی کی پاسداری،
حسن معاشرت، محبتوں کا تبادل، دوام دوستی، سرگوشی، دوستی پذیرائی، دوست تائید دوست، خود سازی۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائے، اور جہاں جہاں جو لوگ تیری خوشنودی کے طالب ہیں میرے معبود، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور سفید پوشی کی وجہ سے اپنا بھرم قائم رکھتے ہوئے کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں، ان کے دلوں میں رحم ڈال دے کہ وہ ہم سے پوچھیں کہ اگر کوئی پریشان حال ہے تو ہم ان کی پریشانیوں کو دور کریں، اور اس طرح ہم اللہ اور اس کے بعد اس کے رسول اور ان کے اہل بیت کا حق ادا کر سکیں اور ان کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، بالخصوص فلسطین میں اور کشمیر کے اندر، اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرما، مملکت خدادار پاکستان کو قائم و دائم رکھ۔ اگرچہ بہت ہی سازشیں اس کے خلاف ہوئیں، قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد پاکستان بنانے والوں کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ کس طریقے سے ان کو مارا گیا، وہ پروگرام انشاءاللہ ایک تاریخ کی حیثیت سے میں سچی تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔